سال گزرنا ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ میں، یا آپ نے سنا ہوگا کہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک جو غلط فہمی ہے اور اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب بنتا ہے جس ڈیٹ کو، وہ اس کی زکوٰۃ کی ڈیٹ بن جاتی ہے۔ اب ٹھیک 1 سال کے بعد جب وہی ڈیٹ آئے گی تو اس وقت وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، ان 4 چیزوں میں سے اس کی زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی۔ اور ڈیٹ بھی کون سی؟ اسلامی ڈیٹ یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ اسلامی ڈیٹ اور جو دوسری شمسی ہے ان دونوں میں سال کے اندر تقریباً 10-11 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ لوگ مثال کے طور پہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو چلو یکم رمضان ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی یہی ڈیٹ ہو۔ میں نے کہا جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا ہے وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ ایک آدمی غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو والد کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت میں اس کو پیسے مل گئے، مثال 5 لاکھ روپے۔ تو جس تاریخ کو یہ 5 لاکھ اس کے پاس آئے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن گئی ہے۔ اب اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو اس میں وہ حساب لگائے گا کہ اس کے پاس کل کتنا مال ہے، جتنا مال ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5%۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے، اس کی زکوٰۃ رمضان کی تاریخ ہو، بلکہ جس تاریخ کو صاحب نصاب بنا۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ زکوٰۃ کا حساب آدمی نے اس تاریخ میں کرنا ہوتا ہے جس تاریخ میں وہ صاحب نصاب بنا، چاہے رمضان ہو، چاہے شوال ہو، چاہے ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ بلکہ اندوروں نے سن سنا ہے کہ وہاں پر رجب کو لوگ زکوٰۃ کا مہینہ کہتے ہیں، اور عام مشہور رمضان ہے۔ تو ابھی 1 سال کے درمیان جتنی رقم آتی ہے جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس ہم نے اس تاریخ میں دیکھنا ہے کہ اس تاریخ میں اس کے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس کی زکوٰۃ اس پہ فرض ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال اس نے پہلی رمضان کو زکوٰۃ ادا کی تھی نا، ابھی دوبارہ پہلی رمضان آ گئی، آج پہلی رمضان ہے۔ اب درمیان سال میں اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی اس نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے اس کو پروفٹ ہو گیا، 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، اس کے پاس کہیں سے 20 لاکھ آ گئے، 10 لاکھ کم ہو گئے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے درمیان سال میں سونا بیچ دیا، رقم آ گئی، پیسوں سے سونا خرید لیا، 3 مہینے پہلے آپ نے سونا خریدا ہے، لیکن جب رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی تو آپ نے اس سونے کا بھی حساب کرنا ہے، اور 1 ہفتہ پہلے اگر آپ کے پاس کہیں سے 50 لاکھ آ گئے تو رمضان کی پہلی تاریخ کو اس 50 لاکھ کی بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، حالانکہ 1 ہفتہ پہلے آیا آپ کے پاس۔ تو سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو مال آپ کے پاس آ رہا ہے اس پر پورا سال گزرے، بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ جو نصاب کی ہے اس پر سال گزر جائے۔ لیکن وہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، آگے پیچھے نہ کرے، کیونکہ آگے پیچھے کرنے سے بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے۔ ایک دن میں بھی آدمی کے پاس لاکھوں روپے آ سکتے ہیں، لاکھوں روپے جا سکتے ہیں، تو اس سے نقصان ہو جائے گا۔ بعض دفعہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوگی، 1 دن کے فرق سے وہ حساب کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، حالانکہ اس پہ فرض تھی۔ وہ اگر 1 دن پہلے کرتا زکوٰۃ فرض تھی، لیکن 1 دن پہلے وہ مال اس نے خرچ کر لیا، مکان لے لیا، اب 1 دن کے بعد حساب کر رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں دے رہا، حالانکہ اس کی زکوٰۃ اس پہ فرض تھی لیکن نہیں دے رہا وہ۔ تو 1 دن کے حساب پہ فرق کیا تو اتنا بڑا فرق آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے سال گزرنا، یہ تاریخ فکس ہو جاتی ہے، یہ ہر سال اب یہی تاریخ رہے گی۔ ہاں، درمیان سال میں اگر آپ کے پاس بالکل زیرو ہو جائے مال تو وہ تاریخ ختم ہو جاتی، اب دوبارہ اب صاحب نصاب بنیں گے تو پھر وہ اب نئی تاریخ ہوگی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس رمضان کو آپ نے دیکھا تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے نصاب کے برابر، زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی تھی، تو بھی وہ تاریخ ختم ہو جائے گی۔ اب دوبارہ اب صاحب نصاب بنیں گے تو آپ کو وہ تاریخ یاد رکھنی پڑے گی، اب ہر سال اسی تاریخ میں آپ دیں گے۔